بھارت عالمی برادری میں اپنے موقف کو برقرار رکھنے میں ناکام ہو رہا ہے, کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں بھارت جو ہے وہ ہینڈل نہیں کر پا رہا ہے جس چینجنگ سچویشن جو ہو رہی ہے. ان کے لیے کافی ڈس اپوائنٹمنٹ اور ڈیمورلائزنگ ہوا ہے یہ کچھ جو واقعہ جب سے پاکستان کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا تھا اور پاکستان نے ان کو شکست دی. تو آئی تھنک ٹرمپ نے بھی ان کو کافی حد تک جو ہے وہ زیادہ اٹینشن نہیں پے کی, سو وہ ڈیمورلائز ہوئے ہوئے. آئی تھنک وہ جو بھی چیزیں کر رہے ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں سے یہ برداشت نہیں ہو پا رہا ہے. ریسنٹ سکسیسز ان دا پاسٹ انڈیا واز سکسیزفل, اب اس دفعہ جو ہے وہ پاکستان ہیز آؤٹ مینوورڈ دیم. اوکے, دیٹس ویری ویل سیڈ. اچھا پرویز صدیقی صاحب, اتنا فالس پروپیگنڈا, ڈیفیمیشنز, میڈیا سینسیشنلزمز اور بار بار پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ قرار دینا, تو یہ کیوں دہرایا جا رہا ہے؟ اس پہ کوئی یو ور ان دا انٹائر سینیریو, یو سو اٹ, کیا ڈفرینٹ کنٹریز کے ریئیکشنز آئے ہیں؟ میرے خیال میں اب کیا ہوا ہے کہ شروع سے انڈیا کی پالیسی تھی ٹو آئسولیٹ پاکستان ان دی آئیز آف دا ورلڈ, آلویز ٹیل دم کہ وہ جو ٹیررسٹ ملک ہے, ٹیررسٹ ان کی چیزیں. لیکن اب کافی حد تک جو ہے نا پاکستان کی کلیئرٹی جو ہے وہ سامنے آ گئی دنیا کے خاطر, اور انڈیا کی جو کرائمز ہیں, چاہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہوں, چاہے وہ سکھ کمیونٹی کے ساتھ ہوں, چاہے وہ کشمیر میں ہوں, وہ آہستہ آہستہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ وہ ان کی جو ایٹیٹیوڈ ہے اور وہ ان کا چینج نہیں ہو رہا ہے. تو ان کے وہی ارادے ہیں جو جیسے آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل میں انہوں نے ایٹیٹیوڈ بنایا ہوا ہے وہاں پہ فلسطینیوں کے ساتھ. تو وہ آئی تھنک ان لوگوں کا نیریٹو دونوں کا ایک ہی ہے. I would say کہ بھارت is very much like Israel. Nothing is different in any of those things and scenario. And I think the whole world is right now ابھی جو ان کی سپورٹ مل رہی ہے غزہ میں, تو اس سے بھی ڈیمورلائز ہوئے ہیں کہ ان کو یو ایس سے بھی اٹینشن نہیں مل رہی. they so much like to get in the good eyes of Trump, اور ٹرمپ جو ہے وہ ان سے بدظن ہو چکا ہے. تو I think this is like a jilted individual who can't handle it. اچھا یہ بھی بتائے گا کہ محمد راشد کے جو ساری سامنے چیزیں آئی ہیں, 3 نکات جو ہے سامنے آئے ہیں, کس حد تک جو ہے وہ انڈین پالیسیز کو جو ہے وہ بے نقاب کیا ہے؟ آئی تھنک کافی حد تک کیا ہے. اور یہاں پہ ایک ایشو یہ ہے کہ وہ جو بھی اب چیزیں کر رہے ہیں ان کی کوئی چیز از ناٹ اسٹیکنگ, وہ ہر چیز میں ناکام ہو رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک the world is realizing کہ ان لوگوں کی جو دہشت گردی ہے اور ان کے جو طریقہ کار ہے وہاں پہ, وہ it's becoming more visible کہ ان لوگوں کو جو ہے نا they are getting exposed. And I think they can't just handle it کیونکہ ہر طرف سے ان کو ناکامی ہو رہی ہے. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ انڈیا کو ہوا کیا, سانپ سونپ گیا ہے, یہ کیا ہوا ہے, because it's just basically the out of sight out of mind ہو چکے ہیں. اچھا وہ بھی بتائے گا پرویز صدیقی صاحب, کلبھوشن یادو کا جو انٹائر ایپیسوڈ تھا, ہاؤ امپورٹنس اٹ کریٹڈ ان دا انٹائر ڈسکشن؟ So I think what happened was کہ یہ جو بھی آپ نے یہ دیکھا نا کہ پاکستان سکسیس with the Indian image اتنی پاکستان کی اب اسٹرانگ پروجیکٹ ہوئی ہے. And I think جو عاصم منیر ہیں فیلڈ مارشل اور شہباز شریف played their cards very well. For the first time we feel proud کہ ان لوگوں نے اچھا ہینڈل کیا. And I think it is also helpful to note that Trump کو ہینڈل کرنا is much easier than in the time of Biden. Biden کے سب ایڈوائزرز ہوتے تھے, وہ اس کو پہلے ہی سے ان کو بدظن کر دیتے تھے پاکستان کے بارے میں. Now you're dealing with one-on-one. Trump doesn't listen to anybody else except himself. تو اس وجہ سے وہ ہے نا one-on-one پہ it is easier to handle him. آپ اس کو اگر one-on-one engage کرتے ہیں تو وہ you are able to win him over. And I think that's what you're seeing right now. World کا امیج چینج ہو گیا. اب آپ نے یہ دیکھا کہ سعودیہ نے جو پاکستان کے ساتھ ڈیل کی ہے, it is prior to that وہ پاکستان کا ایٹیٹیوڈ سعودیہ یا اینی آف دوز کنٹریز کو وہ اتنا اپریشیٹو نہیں تھا. جب سے قطر کے اوپر یہ ہوا ہے اور پاکستان کی امیج آئی ہے, so they needed an alternative, a strong person, and then they realized کہ we have to make some deal. I think اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے
So I think this is really इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स या डिफरेंट ममालिक की बात की जाए तो इंडिया के इस रवैये को रोकने के लिए क्या पाकिस्तान से जो है वो मुश्तरका ताउन किया जाएगा या कोई कोलैबोरेटिव जो है वो कोई चीज़ लेकर आई जाएगी? आई थिंक बेनिफिट क्या होगा इन सब चीज़ों को आउटकम जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि पहले पाकिस्तान वाज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द यूएस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में और इन सब की वजह से दे वर ऑलवेज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर. अब जब से सऊदीया के साथ ये हुआ है दे नो दैट दे डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट that aspect of it because Saudi will make sure कि Pakistan doesn't go under in any way. So I think एक sense of security वहाँ से मिली है और sense of security सऊदीया को मिली है कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को अच्छा रिसीव किया गया है and that खत्ते में जो है ना वो पाकिस्तान की इमेज बहुत पॉजिटिव हुई है. तो आई थिंक ये जो नैरेटिव अभी हुआ है दिस इज एन इमर्जिंग नैरेटिव फॉर पाकिस्तान एंड आई होप वी कैन मेंटेन इट और ये मेंटेन करके जो है ना हम आगे बढ़ सकते हैं. दिस इज अ बिग पॉजिटिव न्यूज़ फॉर पाकिस्तान एज लॉन्ग एज दे कीप अप और अपना जो है ना सारा अपना जो नैरेटिव है वर्ल्ड में अच्छी वो डिप्लोमेसी भी अच्छी हुई इनकी. अब फॉरेन ऑफिस एक्टेड वेरी वेल. लोगों ने बहुत सारी सक्सेसेस हुई इज वन थिंग आफ्टर द अदर एंड आई थिंक वी फील वेरी प्राउड अबाउट दैट. अच्छा ये भी बताइएगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ द पीस टॉक एंड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स अगर हम साउथ एशिया की बात की जाए इस खित्ते के अंदर क्योंकि आपने देखा है एक फॉरवर्ड मुस्लिम ब्लॉक जो है वो तो कायम हो ही गया है. हाँ एक चीज़ आपने नोट की होगी जो कोलंबिया का जो प्रेसिडेंट था जिसने वो तकरीर की थी उसने ये कहा इट्स अ वेरी अनयूजुअल स्टेटमेंट ही मेड बट इट वाज अ वेरी पॉइंट दैट ही रेज्ड. उसने ये कहा है कि हमें एक लिबरेशन फोर्स बनाने की ज़रूरत है which comprises they are going to volunteer 20,000 of their troops but he did not say कि वो Middle East से troops. So उसने कहा कि ये South Asian should come up with a force that should be able to take care of issues जो जैसे फ़लस्तीन में हो रहे हैं गाज़ा में हो रहे हैं. I think that's indication of Pakistan that Pakistan is like much more equipped with the force and its defense. Absolutely and Pakistan has actually surprised everybody because ये image उनके पास नहीं थी लेकिन जो ये इन्होंने जहाज गिराए हैं और एक नैरेटिव ही चेंज हो गया कि पाकिस्तान इज वे टू स्ट्रांग फॉर इंडिया. अब इंडिया जो है डीमोरलाइज हो चुका है. So I think it's going to take a long time for them to even come back and have the courage to even say anything or do anything. अच्छा परवेज़ सिद्दीकी साहब ये भी बताएगा कि इंडिया के जो जारहाना इक़दाम है यू हैव सीन द सिचुएशन उसमें चाइना अफगानिस्तान और मज़ीद जो डिफरेंट बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उस पर कैसे ताल्लुकात असरअंदाज हो सकते हैं. विल पाकिस्तान लूज़ इट्स सस्टेनेबिलिटी कि पाकिस्तान इज़ गेनिंग इट्स सस्टेनेबिलिटी अमंग ऑल द नेबरिंग कंट्रीज़? I think Pakistan has elevated itself by handling the current affairs right now and even on the international scale. अभी आपने recently ईरान का statement देखा होगा तो उन्होंने ये कहा था कि अगर Christians और Jews एक साथ हो सकते हैं तो why can't Shia and Sunni be get together and have a joint front to handle the crisis that is facing Palestine. So that is a very, very significant statement by Iran and also Afghanistan also more amiable because now they feel that it is us versus them because I think the world is coming out into blocks and I think Pakistan is being perceived at least in the world as the leader of the bloc because of its nuclear capability and its armed forces and the air forces. It's a very positive image that is coming up.